قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک وہ طلاق کے جس میں رجوع ممکن ہے بغیر نکاح ثانی کے، یعنی کسی نے بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دیں اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اب رجوع کرنے کے لیے اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں طلاق بائن. اور تیسری طلاق ہے طلاق مغلظ. یہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں. جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو پھر وہ دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، نہ ڈائریکٹلی نہ نکاح کرنے کے بعد، الا کہ وہ عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے متع نہ کرے. متع اور نکاح میں یہ فرق ہے کہ نکاح مطلقاً ہوتا ہے، اس میں کوئی مدت نہیں ہوتی، اور متع یہ ہے کہ کسی خاص مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. تو وہ نکاح کرے اسی نیت کے ساتھ کہ وہ عمر بھر اس کے ساتھ نبھائے گا، اور پھر کسی وجہ سے یا اسے وہ طلاق دے دے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اثر نو نکاح کر سکتی ہے. تو یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے. تو یہاں جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ طلاق رجعی کا ذکر ہے. کیا طلاق مرتان، رجعی طلاق جس میں رجوع ممکن ہے 2 ہی مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو عدت کے اندر یا تو اسے رکھ لینا ہوتا ہے، روک لینا ہوتا ہے اپنے گھر میں اچھے طریقے سے، او تسریح بِإِحْسَان، یا اسے بھلے طریقے سے رخصت کر دینا ہوتا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم واپس لو اس سے جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو. مراد اس سے مہر ہے. شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا لا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تو اس میں کہ وہ عورت اپنے حصے میں سے کچھ چھوڑ دے. مراد کیا ہے کہ اگر وہ خلا کا تقاضا کرتی ہے یا اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا دونوں مل کر ایک قرارداد پر متفق ہوتے ہیں کہ ہم مل کر نہیں رہ سکتے لہذا ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، تو اس صورت میں مرد کو بھی اجازت ہے کہ وہ کوئی چھوڑ دے اپنے حصے میں سے، اور عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے کچھ چھوڑ دے. خاص طور پر یہاں پر یہ مہر ہی کا ذکر ہے جو اس سیاق و سباق میں چل رہا ہے، اس لیے کہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے. تو اصل میں اس آیت کے اندر عورت ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دے تو اسے اس بات کی اجازت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو انہیں کراس نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے. فإن طلقها، اب یہ تیسری طلاق ہے. پہلے 2 طلاقوں تک کا ذکر تھا طلاق رجعی میں، اور اب کیا ہے؟ فإن طلقها، اور پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تحل له من بعد، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ. فإن طلقها، پھر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. لیکن اگر دونوں جو ہیں وہ اپنے لچھن جو ہیں وہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر انہیں دوبارہ یہ اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے. اس آیت کے اندر ایک اشارہ ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے جاننے والے سمجھدار لوگوں کے لیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ،
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فبلغن اجلہن پھر وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آئیں، یہ وہی یعنی 1 یا 2 طلاقوں ذکر ہے، فامسکوہن بمعروف پھر انہیں روکے رکھو اچھے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف یا رخصت کر دو اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا اور مت روکے رکھو انہیں ستانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو، ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ اور جو اس نے نازل فرمایا تمہارے لیے کتاب اور حکمت میں سے جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو انہیں مت روکے رکھو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اس سے کہ وہ نکاح کریں اپنے پروسپیکٹو شوہروں کے ساتھ، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب وہ آپس میں نکاح کرنے پر ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ وہ بات ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے ہر اس شخص کو تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ذالکم ازکا لکم واطہر یہی طریقہ ہے نہایت شائستہ بھی اور تمہارے لیے پاکیزہ بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں اپنے اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین پورے 2 سال تک، لمن ارادہ ان یتم الرضاع اس کے لیے کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے بچے کی ماں وہ دودھ پلائے، یعنی دودھ پلوانے یا نہ پلوانے کا اختیار جو ہے وہ بچے کے والد کے پاس ہے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے اولاد belongs to the father، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو اگر وہ چاہے کہ عورت دودھ پلائے بچے کو اور بچے کا حق ادا کرے تو پھر اس عورت پر لازم ہے کہ وہ دودھ پلائے، لیکن اس صورت میں کیونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی اس کو اس کے لیے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو اس کے ویجز ادا کرنے پڑیں گے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ اور وہ جس کا بیٹا ہے جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف ان کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے کا بندوبست کرنا معروف طریقے سے، جو بھی رواج دنیا میں قائم اصول ہیں ان کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو صاحب حیثیت آدمی ہے وہ اس عورت کو کھلائے گا اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ جس کا بچہ ہے یعنی والد کو بولدہ اس کے بیٹے کے وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر بھی ذمہ داری ہے اسی طرح کی، فإن ارادہ فصالا عن تراض منہما اسی طرح اگر وہ ارادہ کر لیں کہ وہ دونوں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی کے ساتھ، عن تراض منہما وتشاور اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما تو پھر اس پر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم ارادہ کرو یعنی مردوں ہی سے مخاطب خطاب ہے، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی فاسٹر مدر سے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف بشرطے کہ تم ادا کرو جو دنیا میں ٹھہرایا ہے تم نے معروف طریقے سے، یعنی ان کو دینا بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، یتربصن ان پر لازم ہے کہ وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو نکاح سے، 4 اشہر و 10 4 ماہ اور 10 دن، یعنی جو فوت ہونے والے شخص کی عدت ہے
وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور طلاق دینے والے کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، جیسا کہ کل آ چکا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ بھی اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے حق میں کیا فیصلہ کرتی ہیں، کس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں مخاطب جو ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، بالخصوص جو مرد کے لواحقین ہیں اور وارث ہیں، ان کے خطاب ہے کہ اب تمہاری کوئی ذمہ داری، کوئی لائبلٹی نہیں ہے، لیٹ ہر ڈیسائیڈ کہ وہ گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ سب چیزیں ان میں وہ آزاد ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر اس میں کہ اشارے کنایے میں کسی عورت کو کنوے کرو کہ تم اس کے ساتھ نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہو جو عدت کے اندر ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا کسی عورت کے بارے میں تم دل میں خیال کرو کہ میں اس سے شادی کروں گا جب اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یعنی ایک طلاق یافتہ عورت یا مطلقہ عورت کے بارے میں دل میں سوچنا بھی جائز ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا اس کی عدت کے پورے ہونے پر، اور اشارے کنایے میں اس کو کنوے کرنا بھی جائز ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک شوہر والی عورت کے ساتھ، یعنی جس کا شوہر زندہ ہو اور اس نے طلاق بھی نہ دی ہو، نو میٹر کتنی ناچاکی ہو ان کے درمیان اور کتنا لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، اس کے بارے میں سوچنا بھی جائز نہیں ہے کہ جب اس کو طلاق ہو جائے گی یا اس کا شوہر فوت ہو جائے گا تو میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ بٹوین دا لائنز ہے، یعنی متعلقہ اور بیوہ کے سلسلے میں تو الاؤڈ ہے۔ بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ادر دین دس، یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں بھی سوچو یا اس کو کنوے کرو کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے بھی دی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ضرور انہیں تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا، پکا وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں ضرور تم سے نکاح کروں گا، نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم ایک معقول طریقے سے اور ایک جو بھی معروف اندازہ اشارہ کرنے کا اس کا اشارہ کر دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور حق ہرگز نکاح نہ کرنا ان کے ساتھ یہاں تک کہ ان کی عدت اپنے ایام کو، اپنے کاؤنٹ کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُم مَا فِي أَنفُسِكُم، یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جانتے رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ یہ نکاح کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنایا ہے، سادہ بنایا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو زبان کے قول سے بنتا ہے۔ جب دو گواہوں کی موجودگی میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا، اس سے یہ رشتہ بن جاتا ہے، اور اسی زبان سے اگر لفظ طلاق استعمال کرے گا وہ اپنی بیوی کے اس رشتے کے لیے تو اسی زبان سے کہنے سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایک طرف یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ بھائی بہن چھوٹ جاتے ہیں، والدین چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ جو ہے یہ برقرار رہتا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ زبان سے بے شک 100 دفعہ کوئی کہتا رہے کہ تم میرا بھائی نہیں، تم میرا باپ نہیں، تم میرا بیٹا نہیں، وہ رشتے برقرار رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، وہ میں نے اور آپ نے نہیں بنائے تھے، ہمارے چوائس کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ جبکہ یہ رشتہ ایک طرف اتنا مضبوط ہے کہ وہ قائم رہتا ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی ایک دفعہ شادی ہوتی ہے تو پھر اسی گھر میں سے اس کا جنازہ نکلتا ہے خاتون کا، لیکن دوسری طرف یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر شوہر زبان سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو پھر طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں خاص طور پر نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، تو یہ بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ جہاں دو برتن ہوں وہ کھڑکتے ضرور ہیں، کچھ اختلافات ہوں گے، کچھ ذرا شکر رنجیاں ہوں گی، لیکن زبان پر طلاق کا لفظ لانے سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء،
تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر اپنی عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوہن، وہ عورتیں کہ جن کو تم نے چھوا نہ ہو، یعنی اگر کنزیومیشن سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کا بھی امکان ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ ومتعوہن، پھر انہیں ضرور کچھ نہ کچھ دو۔ قاعدہ کیا ہے کہ یہ جو نکاح ہے، نکاح ہونے سے آدھا مہر واجب الادا ہو جاتا ہے، اور کنزیومیشن سے، رخصتی سے باقی آدھا جو ہے وہ بھی واجب الادا ہو جاتا ہے۔ یہاں اب سچویشن کیا ہے کہ نکاح کیا کسی شخص نے اور مہر بھی نہیں باندھا، تو پھر کیا ہے، اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے کر اس عورت کو رخصت کرنا ہوگا جس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اگر تو باقاعدہ تعلق قائم ہو گیا تو پھر تو پورا مہر جو ہے وہ واجب الادا ہو جائے گا، اور اگر مہر باندھا ہوا نہ ہو تو پھر اس خاندان میں اس سٹیٹس کی جو لڑکیاں باقی ہیں، اس کی بہنیں، اس کی کزنیں، اس کا جو مہر ہے، ان کا جو مہر ہے وہ بھی وہی مہر جو ہے وہ اس عورت کا کاؤنٹ ہوگا، جو کہ پھر واجب الادا ہوگا۔ ومتعوہن، اور انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دو، علی الموسع، خوشحال لوگوں پر یہ دینا ہوگا، قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہیں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا۔ متاعا بالمعروف، یہ دستور کے مطابق ہو، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے اللہ کے نیک بندوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، فقط فرضتم لہن فریضۃ، اور تم نے مہر باندھا ہو، فنصف ما فرضتم، تو پھر جو تم نے مہر باندھا ہے اس کا آدھا واجب الادا ہو گیا صرف نکاح سے۔ الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ عورت وہ باقی آدھا بھی چھوڑ دے، یعنی ایک نکاح کے بعد ابھی کنزیومیشن نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو آدھا مرد پر واجب الادا ہے۔ ہاں اگر عورت خود چھوڑتے کہ نہیں میں لیتی تو پھر وہ چھوٹ سکتا ہے، ورنہ وہ مرد کے ذمہ رہے گا کہ وہ لازماً وہ مہر ادا کرے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ چھوڑ دے اپنا حصہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی آدھا اس پر واجب الادا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آدھے کی چھوٹ تھی، وہ آدھا بھی چھوڑ دے، یعنی عورت کو پورا مہر ادا کر دے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن ان میں چوائس جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہوگا، اپنا حق دونوں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب مردوں سے خطاب ہے، اگر تم اپنا حصہ چھوڑو گے، یعنی تم پورا کا پورا مہر ادا کرو گے اس صورت میں بھی، تو یہ تقویٰ سے، خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اس کو ذرا دکھاؤ، بڑے بن کے دکھاؤ، گھٹیا حرکتیں نہ کرو، جبکہ عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پر بیچ کی نماز کی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ہمارا عام جو دن کا حساب ہے وہ صبح سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اسلامی جو بھی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور اگر مغرب مانی جائے آغاز تو پھر درمیانی نماز فجر کی نماز ہے، لیکن بہرحال عام مفسرین نے عصر کی نماز ہی مراد لی ہے، اور دونوں ہی بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ آرام چھوڑ کر، اپنی نیند توڑ کر فجر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور کاروبار جو ہے دنیا کا وہ پیک پر ہوتا ہے جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو دونوں ہی مشکل ہیں، لیکن بہرحال فجر کی نماز جو ہے وہ نسبتاً زیادہ مشکل ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور فرما برداری کے ساتھ، دست بستہ، ہاتھ باندھ کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر خوف کی حالت ہو تو پھر پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھو، یہ صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب امن ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بس اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے
اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، تو لازم ہے ان پر وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان نفقے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج انہیں گھر سے نکالے بغیر۔ یہ بھی اس وقت تک تھا جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا۔ جب سورہ نساء کے آغاز میں وراثت کا قانون آ گیا تو پھر اب صرف عدت تک جو ہے وہ اس گھر میں قیام کریں گی اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہوں گی، اور ان کا جو حصہ مقرر کیا ہے شریعت نے وہ ان کا حق ہوگا لینا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی صحیح اقدام کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے جبکہ وہ ہزاروں میں تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر موت کے بعد انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت زیادہ احسان کا معاملہ کرنے والا ہے، عنایت کا معاملہ کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر دے، بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی بھی لاتا ہے اور وسعت بھی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تمہاری واپسی ہے، تمہارا لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے اس واقعے کو کہ جس میں جو موسیٰ کے بعد پیش آیا علیہ السلام، اذ قالوا، جب ان سرداروں نے کہا، لنبی لہم، اپنے پیغمبر کو، ابعث لنا ملکن، مبعوث کر فرما ہمارے لیے ایک بادشاہ۔ مراد کیا تھا؟ ایک امیر مقرر فرما جو ہمیں لیڈ کرے کفار سے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس پیغمبر نے ان سے کہا کہ کیا اس کا تو نہیں کوئی امکان کہ جب تمہیں لڑنے کو کہا جائے اور پھر تم لڑنے سے انکار کر دو۔ قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو کہنے لگے کہ ہماری مت ماری ہوئی، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی، ہمیں یعنی اپنے گھروں اور اپنے اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا گیا، تولوا، تو سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، یعنی جنگ کا امیر مقرر کیا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، ہے وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے، امارت کے حقدار ہیں۔ یہ عام ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہوتا ہے انسان کے لیے کوئی مقرر کرے، مراد کیا ہوتی ہے کہ مجھے بنائیں، لیکن زبان پر یہ الفاظ لاتے ہوئے ذرا شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن مطلب وہی ہوتا ہے۔ اب جو ہی کو دوسرا مقرر کیا جاتا ہے تو فوراً ہوتا ہے ہمارا حق زیادہ ہے، اس کو کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں کہ وہ ہم پر امیر بن جائے یا ہمارا بادشاہ بن جائے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، on top of that وہ مالدار بھی نہیں ہے۔ قال، تو اس پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم
اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقابلے میں پسند فرمایا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور ان کو فراوانی عطا فرمائی ہے علم اور جسامت میں. یعنی جو بھی لڑائی کا امیر ہو تو اس کی فزیک بھی ذرا اچھی ہونی چاہیے کہ وہ دکھنا چاہیے کہ وہ واقعی کوئی کمانڈر ہے. تو اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور جسامت بھی زیادہ ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کسی کو بادشاہت دینا, کسی کو کوئی منصب دینا, تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت یا منصب عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا, جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیات ملکی ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. مزید انہوں نے نشانی بیان فرمائی کہ اس کی عمارت, اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس آئے گا وہ تابوت, وہ صندوق کہ جس میں تبرکات ہیں, تو اور تمہارے لیے سکون کا سامان ہے. یہ ایک صندوق تھا, اس کو صندوق سکینت کہتے تھے. اس میں تورات کی تختیاں تھیں اور اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کے اور بھی تبرکات تھے. تو جب نبوکدنضر نے حملہ کیا تو وہ صندوق بھی ساتھ لے گیا تھا. اب معجزانہ طور پر وہ صندوق جو تھا وہ حضرت طالوت کے گھر میں آنا تھا. وہ نشانی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے. اور یہی وہ تابوت ہے کہ جس کو اب بھی بنی اسرائیل یعنی یہودی تلاش کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ اس صندوق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کی بنیادوں کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا. اب انہوں نے بالفعل جو ہے وہ سب نیچے جو ہے وہ بنیادوں کے نیچے تہ خانے جو ہیں وہ کھود لیے ہوئے ہیں اس کو تلاش کرتے ہوئے, اور کسی دن انہوں نے اس کو منہدم بھی کرنا ہے. کوئی پاگل ہوگا کہ جو کوئی دھماکہ کرے گا اور اس کو منہدم کر دے گا, اور پھر وہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے بیت المقدس کی جگہ پر. لیکن ہے وہ وہی صندوق کہ جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں. تحملہ الملائکہ, اس صندوق کو فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مانو. فلما فصل طالوت بالجنود, اب اگلا سین کیا ہے کہ بہرحال چونکہ وہ صندوق آ گیا اور حضرت طالوت کی جو عمارت تھی وہ کنفرم ہو گئی, اور اب وہ چل پڑے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. فلما فصل طالوت بالجنود, تو جب طالوت لشکر کو لے کر چلے, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک دریا پر. فمن شرب منہ فلیس منی, تو جو کوئی بھی اس دریا میں سے پیے گا پانی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی, ہاں جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, سوائے اس کے کہ جو چلو بھر پانی لے کر صرف اپنا حلق تر کر لے لیکن سیر ہو کر نہ پیے. اور یہ ایک بڑی اہم اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کو کوئی لمبی مہم درپیش ہو تو آپ پیٹ بھر کر پانی نہ پئیں, پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں, ورنہ پھر آپ جو ہیں وہ پھر آرام کرنا چاہیں گے اور آپ کی ہمت جواب دے جائے گی. لیکن کیا ہوا, فشربوا منہ, ان سب نے اس میں سے پی لیا, الا قلیلا منہم, سوائے ان میں سے کچھ کے. فلما جاوزہ, پھر جب وہ دریا کو پار کر چکے, ہوا حضرت طالوت والذین آمنوا معہ, ان کے ساتھ ایمان والے, قالوا لا طاقت لنا اليوم, تو وہی ہوا تو کہنے لگے کہ جالوت ہمارے اندر تو اب طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. کس کی؟ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. جالوت جو تھا وہ مخالف بادشاہ تھا. قال الذین یظنون, وہ لوگ کہ جنہیں گمان غالب تھا, انہم ملاق اللہ, کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں, وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے, قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, تو پکار اٹھے اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر, استقامت. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما.
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دے دی انہوں نے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور حضرت طالوت کی فوج کے ایک سپاہی تھے حضرت داؤد علیہ السلام. یہ گوپیے کے بڑے ماہر تھے. گوپیا کہتے ہیں کہ کسی رسی کے ساتھ کو پتھر باندھ کر اور پھر گھما کر اس کو نشانے پر مارنا، اس کے یہ بڑے ماہر تھے. جالوت جو تھا وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی اسٹیل کا لباس پہنے ہوئے تھا جس میں صرف آنکھیں جو تھی کھلی تھی دیکھنے کے لیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مہارت کے ساتھ وہ گوپیا گھما کر اس کی آنکھ کا نشانہ باندھا اور ایسے زور سے وہ پتھر جا کے لگا کہ اس نے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی اور اس کا بھیجا بھی کھول دیا اور وہ وہیں مر گیا. تو وَقَتَلَ داؤد جالوتا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. تو داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی اور جو چاہا ان کو سکھایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اگر اللہ تعالیٰ ہٹاتا نہ رہتا انسانوں کو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے، دوسرے گروہ کے ذریعے، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے. تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں. بالحق، سچ سچ، ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبروں میں سے ہیں. يا